سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیس البر، نیکی کچھ ساری یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر ایمان لایا، وآتی المال علی حبہ، اور اس نے اپنا مال خرچ کیا اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیموں پر، ناداروں پر، مسافروں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور محتاجوں پر اور گردنیں چھڑانے والوں پر، وأقام الصلاة وآتى الزکاة، اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے رہے اپنے معاہدوں کو جب بھی معاہدہ کیا، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے تنگی میں، بیماری میں اور لڑائی میں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، سورۃ البقرہ کے 21ویں رکوع تک سورۃ البقرہ کا نصف ہو جاتا ہے، اور یہ جو 22ویں رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس 22ویں رکوع سے لے کر آخر سورت تک یہ اس سورت مبارکہ کا نصف آخر ہے، دوسرا آدھا حصہ ہے۔ پہلے آدھے حصے میں امت کے ایک طبقے کو خطاب کیا گیا، اس دوسرے حصے میں امت کے دوسرے طبقے کو خطاب کیا گیا۔
علماء نے لکھا ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ ہمارا ایمان ہے کہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی انسان تشریف لائے یا جنات تشریف لائے اور قیامت تک جو آئیں گے وہ سب کے سب امتی ہوں گے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قیامت تک تمام انسان و جنات اب امتی ہیں صرف کس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دو طرح کے ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت کا مطلب وہ لوگ جو ابھی آپ پہ ایمان نہیں لائے، اس میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، پارسی، دیگی سارے داخل ہیں۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتی ہے، البتہ اس کو کہیں گے امت دعوت، ایسی امت جس کو دعوت دی جانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا طبقہ ہے امت کا امت اجابت، یعنی وہ امت کا حصہ جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس سے مراد وہ امت ہیں جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے۔ تو گویا اب تک جو خطاب تھا وہ تھا امت دعوت کو، اس میں زیادہ تر خطاب تھا یہودیوں کو، مشرکوں کو بھی خطاب ہوا، عیسائیوں کو بھی خطاب ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقوں کو بھی خطاب کیا گیا۔ مسلمان بھی اس خطاب میں ضمناً شامل تھے۔ اب تک بات ان سے ہوئی، اور اب آگے جو بات ہو رہی لیس البر سے لے کر آخر سورۃ مبارکہ تک، اس میں اصل خطاب ہے ماننے والوں، مسلمانوں کو، اور اس امت کو جو امت اجابت کہلاتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ پہلے بات تھی صرف عقائد کی، نظریات کی، اور اب اس کے ساتھ ساتھ بات آ رہی ہے عمل کی بھی، کہ عملی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے عقیدہ، عقیدہ درست ہو۔ دوسری چیز ہے عمل، عمل ہمارا اچھا اور بہتر ہو۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، معاملات ہمارے کلیئر اور صاف ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے اخلاق، اخلاق ہمارے اچھے، بڑھیا اور بہترین ہونے چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں 177 نمبر آیت میں اللہ پاک نے ان چاروں چیزوں کو اجمالاً ذکر کیا ہے، یعنی چاروں چیزوں کو خلاصے کے طور پہ ذکر کر دیا۔ ایمان بھی درست ہونا چاہیے، عمل بھی درست ہونا چاہیے، معاملات بھی کلیئر ہونے چاہیے، اخلاق بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت سے لے کر آخر تک پھر اللہ پاک نے انہی چاروں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں قصاص کے احکامات بھی آئیں گے، اس میں روزے کے متعلق احکامات بھی آئیں گے، اس میں جہاد اور حج کے متعلق بھی احکامات آئیں گے، اس میں نکاح اور طلاق کے بہت سارے مسائل کو ذکر کیا گیا، اور اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو، اس کی مثال بہترین انداز سے ارشاد فرمائی۔ اور اسی کے آخر میں جو سودی معاملات کرتے ہیں، سود کے ذریعے اپنے آپ کو دنیا میں ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کی مذمت بھی بیان ہوئی، اور پھر ان سارے اعمال کا ذکر کر کے آخر کے اندر توبہ اور استغفار کا ذکر کیا۔ کیسی بہترین اور خوبصورت ترتیب ہے اللہ رب العالمین کے کلام کی۔
اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ان سارے اعمال کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیت المقدس کی طرف رخ ہونا چاہیے، کچھ کہتے نہیں جی بیت اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں رخ تو ہونا چاہیے بیت اللہ کی طرف ہی، اللہ کا حکم ہے، باقی بیت المقدس پہلے قبلہ رہا ہے، لیکن اس بات سے انسان کے دین کا کیا تعلق کہ رخ کدھر ہو، مشرق کی طرف ہو کہ مغرب کی طرف ہو کہ شمال کی طرف ہو کہ جنوب کی طرف ہو، اللہ جس طرف فرما دے اسی طرف رخ کر لو۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے رخ کس طرف ہو، اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ، عمل، معاملہ اور اخلاق یہ درست ہو، یہ ہے اصل نیکی۔ چنانچہ فرمایا لیس البر، یہ نیکی ساری کی ساری کچھ یہی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ساری نیکی یہی نہیں ہے، سارے کے سارا دین اسی میں بند نہیں ہے، بلکہ فرمایا ولکن البر، اصل نیکی تو یہ ہے۔ اس لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ ان آیات سے آخر سورۃ مبارکہ کو اگر ابواب البر کا نام دیا جائے تو یہ بہترین نام ہے، گویا یہاں سے اللہ پاک نے نیکی کے دروازے کھول دیے، یہ اعمال نیکی کے اعمال ہیں۔ اپنی مرضی سے نہ سمجھو کیا صحیح ہے کیا غلط، جو اللہ نے سمجھایا اس کو سمجھو۔ اللہ پاک فرماتے بر اور نیکی اصل میں یہ ہے من آمن باللہ، سب سے پہلے جو ایمان لائے اللہ پر۔ جو شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا، بظاہر دنیا اس کو بڑا پارسا سمجھتی ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اس کا اللہ پر ہی ایمان نہیں ہے، اللہ پاک فرماتے نیکی کا کوئی حصہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا کہ اللہ کو اس کی تمام صفات اور کمالات کے ساتھ مانا جائے اور ایک مانا جائے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، سب کہہ دے بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اللہ اپنی تمام صفات اور کمالات میں یکتا ہے، یہ اللہ کو ماننا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا انسان اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، مر کے ختم ہو جائے گا، اور مر کے جو ختم ہوگا تو پھر ختم نہیں ہوگا بلکہ ایک نئی زندگی میں چلا جائے گا، اور وہ زندگی اصل زندگی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ جنت میں ہمیشہ کی گزرے گی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یا جہنم میں گزرے گی، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اور وہ دن آخرت کا دن ہوگا جس میں یہ سب فیصلے ہوں گے، ہمیں اللہ پاک اس دن پر بھی ایمان نصیب فرمائے۔ والملائکہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان ہو۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، کسی قسم کی کوئی حاجت ضرورت ان کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی شہوات ان کے اندر نہیں ہے، اسی لیے وہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں رکھا اللہ نے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ پاک ان کو حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی جانتا ہے ان کی کتنی تعداد ہے۔ بڑے بڑے فرشتے چار ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔
یہ 4 فرشتے بڑے اور مقرب فرشتے ہیں۔ ان میں سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ ان فرشتوں پہ ہمارا ایمان۔ اور اگلی بات والنبیین، نبیوں پہ ایمان۔ انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی، اور آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام جن کی کنفرم تعداد کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی جانتا ہے ان کی پوری تعداد کتنی۔ روایات 1,24,000 کی بھی ہیں، 2 لاکھ کی بھی ہیں اور مختلف ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد کو جب بیان کیا جائے تو یوں کہا جائے کہ کم و بیش، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ پاک نے بھیجے، جن کے پہلے آدم علیہ السلام ہے اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سارے نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ آخری نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں تک بات تھی ایمانیات کی۔ آگے بات ہے اعمال کی۔ اعمال میں اللہ پاک نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ مال کو خرچ کرتے ہیں، آت المال علی حبہ، مال کو خرچ کرتے ہیں۔ علی حبہ کا مطلب، اس کے 3 مطلب علماء نے لکھے ہیں اور تینوں ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ حبہ کی ضمیر کا مرجع اللہ رب العالمین ہو، جس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ، یعنی ان کو مال سے محبت نہیں، اللہ سے محبت ہے، اس لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب حبہ کا مطلب، اس کی ضمیر کا مرجع مال ہے، یعنی مال کو خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود۔ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، لیکن اس محبت کے باوجود بھی خود ضرورت ہوتے ہوئے بھی وہ مال کو دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ حبہ کا مرجع آتا ہو، یعنی مال کو خرچ کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مال کو خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں خرچ کرنے کی محبت ہے، یعنی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، بوجھ سمجھ کے خرچ نہیں کرتے۔ تو مال کو خرچ کرتے ہیں، کن پہ خرچ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں پر۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے، جس میں بہن بھائی داخل ہیں، جس میں والدین اگر وہ نادار ہوں تو وہ بھی داخل ہیں۔ اسی طرح اپنے عزیز رشتہ دار، چچے بھتیجے، ماموں بھانجے، یہ سب قریبی رشتہ داروں میں داخل ہیں۔ ان پہ خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا والیتامیٰ والمساکین، معاشرے کے کمزور نادار طبقے، یتیم مسکین، اور فرمایا وابن السبیل، مسافر۔ ابن السبیل سے مراد مسافر، اگرچہ اپنے علاقے میں وہ ٹھیک ٹھاک ہو، حالت سفر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس پہ خرچ کرنا۔ والسائلین، لفظی معنی اس کا سوال کرنے والے، لیکن مانگنا، سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے مانگنے والوں کی بجائے اس کا ترجمہ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے کیا محتاج، کہ جو محتاج ہیں لیکن اپنی سفید پوشی کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، ضرورت مند ہیں، سوال کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، ایسے محتاجوں پہ خرچ کرنا۔ اور فرمایا وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، اس سے مراد غلام کو آزاد کروانا بھی ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، ان کی قیمت ادا کر کے ان کو رہا کروانا، یا اس سے مراد مقروضوں کو قرض سے نجات دلانا، مقروضوں کے قرض ادا کر دینا، ان کو ان سے نجات دلا دینا۔ یہ
فرمایا نیکی کے کام ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب اندازہ کریں کہ مال کو خرچ کرنے کو الگ بیان کیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو الگ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنا الگ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا الگ فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے بھی کچھ لوگوں پہ خرچ کرنا پھر بھی انسان کے ذمے لازم رہتا ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے بیان کیا اعمال کو، اس کے بعد ایک جملے میں بیان کیا معاملات کو۔ معاملات کیسے؟ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی وہ معاہدہ کرتے۔ موفون اسم فاعل کا صیغہ ہے، جس صیغے کو لا کر اشارہ اس طرف کر دیا کہ یہ 1 2 4 دفعہ وعدے پورے نہیں کرتے، بلکہ ان کی عادت یہی ہے، جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو نبھاتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ معاملات میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ انسان اپنے وعدے کو پورا کرے، زبان پہ پورا اترے، کسی سے جو بات طے کر لی اس سے پھر پھرے نہ، اپنے معاملات کو صاف اور کلیئر رکھے۔ اور آخر میں اخلاق کی بات کی۔ اخلاق میں سب سے بڑا خلق صبر ہے، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ کام میں لگے رہنا۔ اللہ پاک نے اس اخلاق کا ذکر الصابرین اسم فاعل، لیکن اس حالت میں کیا کہ صابرون نہیں کہا، صابرین کہا۔ اس میں علماء فرماتے کہ شروع میں لفظ محذوف ہوگا کہ میں خاص طور پہ تعریف کرتا ہوں صبر کرنے والوں کی۔ اللہ پاک گویا خاص طور پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں جو مستقل مزاج ہے، صبر کرنے والے۔ اور خاص طور پہ فرمایا صبر کس میں؟ فی البأساء۔ بأساء علماء فرماتے مالی تنگی، مالی طور پہ تنگی بھی آ جائے تو وہ شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، کام چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ صبر کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے۔ اور ذرہ سے مراد جسمانی تکلیف، جسمانی اعتبار سے کوئی تکلیف آ جائے تو پھر بھی صبر کرتے۔ وحین البأس، اور لڑائی کے وقت اگر لڑائی آ جائے دشمن کے ساتھ، خطرات مول ہو جائیں تو اس میں بھی وہ جمے رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ صفات ذکر کر کے آخر میں اللہ پاک نے ان کو 2 سندیں عطا کی۔ ایسی صفات کے حاملین لوگوں کو 2 تمغے دیے۔ ایک تمغہ یہ دیا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قول کے پکے ہیں، بات کے سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے یہ 6 اصول اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا اصول اپنے ایمان کو درست کرنا، دوسرا اصول مال کو خرچ کرنا، تیسرا اصول نماز قائم کرنا، چوتھا اصول زکوٰۃ ادا کرنا، پانچواں اصول وعدوں کو پورا کرنا، اور چھٹا اصول ہر حال میں صبر کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ 6 اصول اپنی زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم
وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه